السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمان رمضان ٹرانسمیشن افطار عامر کے ساتھ اور اس شہر رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا پروگرام ہے ہمارے انبیاء۔ ناظرین اکرام، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سن رہے ہیں، اور آئیے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو سحر میں ہم نے سلسلہ یہاں منقطع کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام اور اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 برس تھی۔ ملے، ملاقات ہوئی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ وہ چلے گئے۔ پھر ہوا یوں کہ ایک شب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ غیب کی طرف سے انہیں اشارہ ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اٹھ اور قربانی کر۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فجر کو اٹھ کر 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ اسی طرح وہ 3 دن تک مسلسل خواب دیکھتے رہے اور ہر صبح اٹھ کر 200 اونٹوں کو قربان کرتے رہے۔ اب یہ جو خواب دیکھ رہے وہ 2 دن، ان کو ناظرین کرام اصطلاحاً بھی کچھ کہا جاتا ہے۔ جب ہم حج پر جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ ہوتا ہے، جس کو یوم الترویہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تردد سے نکلا ہے۔ تردد مطلب شک میں پڑ جانا۔ اس کے بعد یوم عرفہ ہے، اس کا مطلب معرفت کا حاصل ہو جانا، اور پھر ہے یوم نحر، اس کا مطلب ہے قربانی کا دن۔ تو یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معاملات ہو رہے تھے کہ پہلی شب آپ کو تردد ہوا، وہ یوم الترویہ ہے، وہ بھی ہمارے لیے بڑی اہم ہو گئی۔ آپ کا تردد بھی، نبی کا تردد بھی امت کو پیارا ہے، لہٰذا وہ تردد یوم الترویہ بن گیا، اور جس دن معرفت نصیب ہوئی وہ عرفہ بن گیا، اور جس دن قربانی کی وہ نحر بن گیا۔ ناظرین کرام، پھر تیسری شب کو غیب سے اشارہ ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اپنی سب سے عزیز ترین ہستی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر۔ اسی روز صبح بیدار ہوتے ہی آپ نے سب سے پہلے حضرت سارہ خاتون علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا۔ حضرت سارہ خاتون علیہ السلام نے یہی کہا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہی رضا ہے تو میں بھی اس کی رضا کے سامنے اپنا سر جھکاتی ہوں، مگر اس کے لیے آپ کو بی بی حاجرہ سے ضرور صلاح لینی چاہیے، کیونکہ وہی اسماعیل کی ماں ہے۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی حاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور اسی وقت اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود تھے جس وقت، اور ان کی عمر ناظرین کرام بعض روایات میں آتا ہے کہ اس وقت بمشکل 9 برس تھی۔ آپ نے بیوی سے کسی مصلحت کے تحت اپنے خواب کا ذکر تو نہ کیا، مصلحت ہوگی، انبیاء کی مصلحت ہے، البتہ ان سے یہی کہا کہ اسماعیل کے سر پر کنگھی کرو، اس کے بال مشک اور عنبر سے خوشبودار کرو، آنکھوں میں سرما ڈالو، اور پاکیزہ کپڑے پہنا کر اسے میرے ہمراہ کر دو۔ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہمراہ دعوت اللہ میں لے جاؤں گا۔ آپ کا یہ حکم سن کر حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں کیا۔ انہوں نے بیٹے کو نہلا کر اچھی پوشاک پہنائی اور کہا کہ بیٹے آج تم اپنے والد کے ساتھ دعوت پر جاؤ گے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تیز دھار چھری اپنی آستین میں چھپائی اور بیٹے کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ یہ کیفیت جب شیطان نے دیکھی، ابلیس نے دیکھی، تو بہت دل ملایا۔ پہلے تو اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گمراہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر پھر کچھ اور سوچ کر وہ حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا، آج تیرا بیٹا کہاں ہے؟ اچھا، یہ ابلیس جو آیا تھا ناظرین کرام، یہ ایک بزرگ کے روپ میں آیا تھا۔ بزرگ سوال کیا کہ تیرا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام نے جواب دیا، وہ آج اپنے باپ کے ہمراہ ایک ضیافت پر گیا ہے۔ شیطان نے کہا کہ افسوس ہے کہ تو ابھی تک اس صورتحال سے بے خبر ہے، اسماعیل کا باپ تو اسے ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے۔ اب حضرت بی بی حاجرہ نے کہا کہ علیہ السلام کہ معاذ اللہ، کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ناحق مارا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ اس کے باپ کو اللہ نے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ اب یہاں استقامت دیکھیں ناظرین کرام ہماری مسلم خواتین کی، اور اس عظیم المرتبت ہستی کی کہ جس کی اقتداء میں اور جس کے طریقہ کار پہ چلتے ہوئے ہم سب لوگ سعی کرتے ہیں اور صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں۔ حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ کی یہی رضا ہے
تو میں بھی اس کے سامنے اپنا سر جھکاتی ہوں۔ اس طرف سے منہ کی کھانے کے بعد شیطان نے دوسرا حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا، اے اسماعیل، کیا تجھے معلوم ہے کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ حضرت، اچھا یہ وہی مقام ہے ناظرین کرام، یہ منی کا ایریا ہے، منی کا مقام ہے۔ یہاں پر 3 جگہ ہیں ایسی جہاں پر شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، حضرت ابراہیم کو نہیں، حضرت ابراہیم کو نہیں۔ ہمارے یہاں یہ ایک غلط العام بات ہے کہ یہ 3 مقامات پر شاید حضرت ابراہیم کو بہکایا تھا، نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو پیچھے پیچھے چل رہے تھے ان تینوں مقامات پر، اور آپ نے کنکریاں اسے ماری تھیں۔ لہٰذا جب ہم جاتے ہیں حج کے موقع پر رمی جمار کے لیے تو ایک جمرہ عقبہ ہے، پھر جمرہ صغرا ہے، اور پھر ایک جمرہ کبرا ہے۔ تو یہ 3 وہاں پر شیطان ہیں جن کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، عقبہ، صغرا اور کبرا، یا اس کو کبرا بھی نہیں کہتے بلکہ اس کا ایک اور بھی نام ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، میں آج اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جا رہا ہوں۔ تو اس کو کہتے ہیں جمرہ عقبہ جو بڑا ہے، جمرہ صغرا جو سب سے چھوٹا ہے، اور جمرہ وسطیٰ جو بیچ میں ہے۔ تو یہ اس طرح سے تینوں نام ہیں، اور ان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور اس کا پورا رمی جمار کا طریقہ ہے کہ پہلے دن 7 کنکریاں مارنی ہیں، پھر اس کے بعد واپس آ جانا ہے، پھر تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، پھر ایک مرتبہ پھر تینوں شیطانوں کو۔ بہرحال شیطان نے کہا کہ تمہارا خیال غلط ہے، تم اصل حقیقت سے واقف نہیں ہو، شاید تجھے معلوم نہیں کہ تیرا باپ تجھے ذبح کرنے کی غرض سے لے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا، بھلا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی باپ اپنے بے گناہ بیٹے کو ذبح کر ڈالے؟ ابلیس نے کہا کہ تمہارے باپ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ آج اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ اللہ کا حکم سن کر ننھے منع اور ہمارے بہت ہی پیارے اسماعیل علیہ السلام نے پرجوش لہجے میں کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر میری جان 1000 بار اس پر قربان ہو، مجھے کچھ غم نہیں ہوگا، میں بخوشی اس کی راہ میں جان دے دوں گا۔ اور پھر کنکریاں مار کر شیطان کو بھگا دیا۔ جب شیطان بھاگ گیا تب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کیا، اے ابا جان، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے لخت جگر، اے میرے نون نظر، اے جان پدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، تم یہ بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، پیارے ابا جان، اے میرے پیارے بابا، یہ تو میرے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی کہ میں اس پر اپنی جان نچھاور کر دوں۔ آپ تو اللہ کے دوست ہیں اور رات کو بہت کم سوتے ہیں، آپ تو قائم اللیل ہیں، صائم النہار ہیں، جب آپ کو یہ خواب دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی تو پھر میں بھی راضی ہوں۔ تو اس موقع پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے باپ، کر ڈالیے جو کچھ آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے، اور مجھے انشاءاللہ آپ صابرین میں سے پائیں گے۔ اب آگے کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ سحر کی ٹرانسمیشن میں۔ بہت جلد یہ قصہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور جیسے ہی یہ قصہ اختتام پذیر ہوگا ایک بہت بڑا سرپرائز آپ کے لیے تیار ہے کہ یہاں کیا ہونے والا ہے۔